یہ شیخ صاحب کی نظر، یہ چودھری صاحب کی نظر، اگر نوٹ اوپر سے برسیں تو اللہ کی نظر کریں، نہ اللہ کی نظر نہ اللہ کے رسول کی نظر، جس کی جیب میں نوٹوں کی گڈی ہے اس کی نظر۔ اور یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر ایک کو عمرہ کرائیں۔ ایک حج فرض ہے، عمرہ سنت ہے، جس کے پاس ہے کریں، لیکن یہ اس قوم کی، اس ملت کی، اس امت کی ذمہ داری ہے کہ ہر مسلمان کے بچے کو اللہ کے حبیب کا سچا امتی بنائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ قوم کی ذمہ داری ہے۔ اور ملک کے اندر یا ملک کے باہر جب ہمارا مقابلہ ہوتا ہے تو قوالیوں کے میدان میں نہیں ہوتا، نعت خوانیوں کے میدان میں نہیں ہوتا، علم کے میدان میں ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت ابھی ختم نبوت۔ سپریم کورٹ میں جب ختم نبوت کے مسئلے پہ فنکاری کی گئی اور اس میں قادیانیوں کو بڑی فنکاری سے تحفظ دیا گیا، تو کوئی قوال آیا میدان میں؟ کوئی نعت خواں آیا؟ کوئی عامل آیا؟ تو پھر اللہ کے دین کی تحفظ کے لیے دین کے علماء آتے ہیں، یہ میدان میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہر فرعون وقت کے آگے، ہر نمرود وقت کے آگے اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے دین کا عالم کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے دین کے خادم کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ یہ جب علماء کی دین کو ضرورت ہے تو پھر علماء کی انڈسٹری کہاں ہے؟ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ ان مدارس سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ ان مدارس کے پیچھے کھڑے ہوں، ان مدارس کے دست بازو بنے، اور اللہ کے دین پر دینا ہو تو ان مساجد اور مدارس میں آ کر دیں۔ جب آپ کو کرنٹ لگے اور جیب میں اور تجوری میں پیسے ہوں تو اگر آپ کہ گھر میں فرض کرو 15 لاکھ روپے ہیں اور آپ کے بیوی بچے کہتے ہیں کہ ہمیں گاڑی لے کر دیں اور آپ پر 15 لاکھ روپے قرض ہے، تو آپ میں اگر عقل ہے تو آپ کہیں گے کہ مجھے پہلے قرض ادا کرنا چاہیے، یہ گاڑی لوں گا تو اس پر اور پیٹرول کا خرچ آئے گا۔ تو اب دنیا کے لیے آپ کا دماغ کام کرتا ہے۔ 5 مرلے کا پلاٹ لینا ہو تو 25 اسٹیٹ ایجنٹ کی دکانوں پہ جاتے ہو، اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اس کا ریٹرن کیا ملے گا۔ تو جنت میں محل لینا ہو تو کسی سے نہ پوچھو۔ تو اس لیے پھر کسی سے نہ پوچھو تو اللہ کے رسول سے تو پوچھ لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملو، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے کھاتے بند ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ کاروباری لوگوں کی کیش بک ہوتی ہے اور لیجر ہوتا ہے، اس میں مختلف ہیڈز آف اکاؤنٹ اور کھاتے ہوتے ہیں۔ اب مر گئے تو نماز پڑھتے تھے تو کھاتا بند، روزہ رکھتے تھے تو کھاتا بند، تلاوت و اذکار و درود و تسبیحات پڑھتے تھے تو کھاتا بند، صدقات دیتے تھے تو کھاتا بند، مگر میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ 3 کھاتے تمہارے مرنے کے بعد بھی کھلے رہیں گے اور ان میں قیامت تک انٹریز اور اندراج ہوتے رہیں گے۔ الا من صدقۃ جاریہ، الا من ثلاثہ من صدقۃ جاریہ، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ وہ نہیں ہے کہ آپ نے برادری کو چیلم ہے، سوئم ہے،
تو پلاؤ پکائے اور دیگیں پکائیں اور مونچھوں کو تاؤ دیا اور کھلا کے چل دیے. وہ تو 24 گھنٹے کے بعد سیوری لائن میں چلا جائے گا. تو میرے آقا نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ، تو صدقہ جاریہ یہ مسجد ہے، صدقہ جاریہ یہ انوار محمدیہ غوثیہ ہے. اس میں اگر آپ ایک اینٹ لگائیں گے تو یہ مسجد قیامت تک قائم ہے، یہ مدرسہ قیامت تک قائم رہے گا، اور اس کا اجر و ثواب آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ تمہیں اللہ نے توفیق دی ہے تو صدقہ جاریہ میں اپنا پیسہ لگاؤ، اس مدرسے کے قیام میں اپنا پیسہ لگاؤ، تاکہ آپ مر جاؤ تو آپ کے کھاتے میں اللہ کی طرف سے ثواب لکھا جاتا رہے.